بی جے پی کی ترجمان کے گستاخانہ بیان پر دنیا بھر سے مذمت اور سخت رد عمل کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان نے بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر لیا ہے۔ سخت احتجاج ریکارڈ کرایا گیا ہے۔ عرب ریاستوں میں بائیکاٹ انڈیا کی مہم تیزی پکڑنے لگی ہے۔ بی جے پی کے اراکین اسلام دشمنی میں اندھے ہونے لگے۔ بی جے پی ترجمان کے گستاخانہ بیان پر دنیا بھر سے رد عمل آنے لگا۔ پاکستانی دفتر خارجہ میں بھارتی ناظم الامور کو احتجاجی مراسلہ تھمایا گیا۔ بیان پر شدید غصے کا اظہار کیا گیا۔ عرب ریاستوں میں بائیکاٹ انڈیا مہم تیز ہو گئی۔ سعودی عرب، بحرین اور کویت کے تاجروں نے ہندوستانی مصنوعات کو بازاروں سے ہٹا دیا۔ عمان سمیت دیگر عرب ممالک کے علماء نے بھی بھارتی مصنوعات کے بائیکاٹ کی اپیل کر دی ہے۔ سوشل میڈیا پر دنیا بھر سے مسلمانوں کی جانب سے شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ معاملے پر بھارتی شہروں میں احتجاج اور ہنگامہ آرائی کا سلسلہ جاری ہے۔ کانپور میں دو گروہوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ پولیس نے 1500 مسلمان شہریوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ آنسو گیس کی شیلنگ کرتے ہوئے 36 مسلمانوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ بی جے پی ترجمان نوپور شرما نے ایک ٹی وی چینل پروگرام میں مسلمانوں کے جذبات مشتعل کرتے ہوئے گستاخانہ گفتگو کی تھی۔ اہم خبر ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے خلاف درخواستیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی عدالت سے دوسری عدالت میں منتقل کر دی گئی ہیں۔ جسٹس شجاعت علی خان نے کیس فائل میں تحریری آرڈر نہ ہونے پر درخواستیں چیف جسٹس کو واپس بھجوا دی ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اپنایا کہ وکلاء کے دلائل تقریباً مکمل ہو چکے ہیں۔ جسٹس شجاعت علی خان نے باور کرایا کہ درخواستوں کو ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے کوئی آرڈر موجود نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے خلاف درخواستیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی عدالت سے دوسری عدالت منتقل کر دی گئی۔ جسٹس شجاعت علی خان نے کیس فائل میں تحریری آرڈر نہ ہونے پر درخواستیں چیف جسٹس کو واپس بھجوا دی۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹنگ کے طریقہ کار میں تبدیلی کے خلاف درخواستیں نپٹا دی ہیں۔ دوران سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارک دیے ہیں کہ صدر نے معاملہ واپس بھیج دیا ہے، ابھی تو پٹیشن قبل از وقت ہے، جب ترمیم ہو جائے تو درخواست گزار درخواست دائر کر سکتا ہے، ابھی تو ترمیم ہی نہیں ہوئی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا گزشتہ انتخابات میں اوورسیز پاکستانیوں نے پوسٹل بیلٹ کا حق استعمال نہیں کیا؟ امریکہ میں 13 ریاستیں ہیں جو اوورسیز امریکیوں کو ووٹ کا حق نہیں دیتی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کو آج عشائیے پر بلا لیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کی آج 1 on 1 ملاقات ہوگی۔ وزیر اعظم سیاسی اور معاشی صورتحال پر مولانا فضل الرحمان سے مشاورت کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان مہنگائی کے خاتمے سے متعلق وزیر اعظم کو تجاویز دیں گے۔ ملاقات میں چیئرمین نیب کی تقرری سمیت اہم امور پر مشاورت بھی کی جائے گی۔ حکومت انتخابات کی تاریخ کا اعلان تو کرے، بات چیت ہو سکتی ہے۔ قومی اسمبلی میں ایک نشست والی عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا اعلان۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے پیشگوئی کی ہے کہ وہ عام انتخابات اسی سال ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان بجٹ کے بعد حکومت کے خلاف آئندہ کی حکمت عملی کا اعلان کریں گے۔ شیخ رشید نے مزید کہا کہ باپ اور بیٹا وفاق اور ایک صوبے پر قابض ہو چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بابر اعوان نے کہا ہے جمہوریت کو ڈی ریل کرنے اور امپورٹڈ حکومت کو مسلط کرنے کی سازش کی گئی، جس کی وجہ سے پاکستان بین الاقوامی سطح پر تنہا ہو گیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا قومی سلامتی کمیٹی نے تسلیم کیا مداخلت ہوئی ہے، سپریم کورٹ کمیشن بنائے اور مداخلت پر تحقیقات کرائے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج سے پہر 4 بجے ہوگا۔ 32 نکاتی ایجنڈا جاری ہو چکا ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں جماعت اسلامی کے رکن مولانا عبدالاکبر چترالی نے ایک ہفتے میں 60 روپے تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا معاملہ اٹھا دیا۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض یا تحریک انصاف کے منحرف اراکین کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف تحریک التوا یا توجہ دلاؤ نوٹس ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ لاہور کی سیشن عدالت نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی ایک اور درخواست پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے درخواست پر پولیس کو قانون کے مطابق کارروائی کا حکم جاری کیا ہے۔ کیا احکامات دیے گئے؟ نئی ملک سے ہم جانیں گے۔ نئی بتائیے گا۔
ہاں جی بالکل، لاہور کی سیشن عدالت نے رانا ثناء اللہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے حوالے سے درخواست پر پولیس کو جو کہ قانون کے مطابق کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ درخواست گزار کا جو کہ بیان ریکارڈ کر کے قانون کے مطابق وہ عدالت نے کہا کہ وہ جو کارروائی بنتی ہے وہ کی جائے۔ ایڈیشنل سیشن جج شہباز احمد گکا نے جو کہ ملک ندیم ایڈوکیٹ کی درخواست پر آج یہ فیصلہ سنایا ہے۔ درخواست گزار نے جو موقف اختیار کیا تھا کہ 25 مئی کو عدالت سے واپسی پر پولیس نے داتا دربار کے قریب تشدد کیا۔ پولیس اہلکار جو کہ ہم آزادی مارچ میں شرکت کرنے والوں سمیت دیگر وکلا کو جو کہ پولیس نے تشدد کا نشانہ بنایا، تشدد سے زخمی ہوا، انہوں نے عدالت سے استدعا کیا۔ ٹھیک ہے، عدالت نے درخواست پر پولیس کو قانون کے مطابق کارروائی کا حکم جاری کیا ہے۔ شکریہ آپ کا نعیم ملک۔ ملک میں بجلی کا شارٹ فال آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ بجلی کی مجموعی پیداوار 19,207 اور طلب 27,000 میگا واٹ ہے۔ بجلی کا شارٹ فال 7,793 میگا واٹ تک جا پہنچا ہے۔ دیہی اور شہری علاقوں میں 16 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ اسلام آباد ریجن میں بھی 8 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ شدید گرمی اور طویل لوڈ شیڈنگ شہریوں کے لیے موسم گرما گزارنا مشکل ہو چکا ہے۔ لاہور میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے تک پہنچ چکا ہے۔ نمائندہ نیو نیوز حافظ محبوب اس وقت شہریوں کے ساتھ موجود ہیں۔ شہریوں کا کیا کہنا ہے انہی سے ہم جانیں گے۔ جی بالکل، شہر میں جو ہے گھنٹے بعد گھنٹے کی جو ہے لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ دوسری جانب سورج کا پارا بھی ہائی ہو چکا ہے۔ عوام تھوڑے عذاب میں مبتلا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنی گرمی میں جو ہے 1 گھنٹے بعد گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جو عوام پر ظلم ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ یہاں سے پاکستان سے بجلی ختم ہو رہی ہے، لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہو رہی۔ نہ کھانے کے ٹائم پہ لائٹ ہوتی ہے، نہ نماز کے ٹائم پہ لائٹ ہوتی ہے، کسی ٹائم کوئی لائٹ نہیں ہے۔ اسکول کے لیے بچوں نے جانا تو لائٹ نہیں ہوتی، نہ یونیفارم پریس کر پاتے ہیں، نہ کھانا صحیح سے بنا پاتے ہیں۔ بس اب اللہ ہی حافظ ہے اس پاکستان میں۔ لوڈ شیڈنگ تو نہیں، ملک سے بجلی ختم ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے کہ جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے اس کو کم کیا جائے، تاکہ عوام جو دوڑے عذاب میں مبتلا ہے اس سے وہ سکون حاصل کر سکے۔ جی بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کی زندگی اچیرن بنا دی ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ شدید گرمی میں بجلی کی طویل عدم دستیابی سے معاملات شدید متاثر ہیں۔ کاروباری سرگرمیاں بھی مفلوج ہو کر رہ گئی ہیں۔ 1 گھنٹہ لائٹ آ رہی ہے، 1 گھنٹہ لائٹ جا رہی ہے، جس کی وجہ سے نہ کپڑے پریس ہو رہے ہیں، نہ پانی آ رہا ہے، ڈیوٹی سے بھی نہیں جایا جا رہا۔ ہر گھنٹے کے بعد لائٹ جا رہی ہے، ہم غریب رات کو سو نہیں سکتے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ تو کم از کم 9-16 گھنٹے تک ہو جاتی ہے، پھر 10 منٹ میں آتی ہے، 10 منٹ چلی جاتی ہے۔ 24 گھنٹوں میں جو ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے آتی ہے اور بجلی نہیں ہوتی۔ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، گرمی کی شدت ہے جی، بچے جو ہیں وہ بیمار ہو رہے ہیں گرمی کی وجہ سے۔ 1 گھنٹہ آ رہی ہے، 1 گھنٹہ جا رہی، کوئی کام نہیں چل رہا ہے، سارا کام لوڈ شیڈنگ دی وجہ تو نا برباد ہوا پیا کام۔ لوڈ شیڈنگ پورے پاکستان میں ہے، اس حکومت میں آ کے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک پنکھا ہی ہوتا ہے غریب کے پاس، وہ بھی نہیں چلا سکتا۔ 2-2 گھنٹے کی 3-3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، غریب آدمی کا ہر طرح سے جینا محال کیا ہوا ہے۔ لوڈ شیڈنگ جو ہے 6 گھنٹے بجلی ہے اور پھر نہیں ہے۔ پاکستان کا جو ہے خدا حافظ ہے، اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، جو بھی آتا ہے اپنا جیب بھر کے چلا جاتا ہے۔ 6 گھنٹے آ رہا ہے یا 5 گھنٹے، وہ بھی شارٹ فاٹ آ رہا ہے۔ بہاول نگر سے بازیاب ہونے والی دعا زہرا کو سندھ ہائی کورٹ میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ کی مقدمہ فوری لگانے کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ جسٹس محمد جنید غفار نے کہا، پہلے ہم معمول کے مقدمات چلائیں گے، آپ ہمارا بورڈ ڈسٹرب مت کریں، جب ہمارے کیسز چل جائیں گے تو کیس سن لیں گے۔ عدالت پیشی کے موقع پر کمرہ عدالت میں داخل ہوتے وقت دعا زہرا کی والدہ نے بیٹی کو گلے لگانے کی کوشش کی، جنہیں سیکیورٹی اہلکاروں نے روک دیا۔ جنید شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، معلومات مزید انہی سے لیں گے۔ جنید بتائے گا دوران سماعت کیا دلائل پیش کیے گئے اور کیا مناظر دیکھنے کو ملے؟ دیکھیے، پولیس کی جانب سے دعا زہرا اس کے مبینہ شوہر کو پولیس سندھ ہائی کورٹ لے آئی ہے، اور اس وقت دونوں دعا زہرا اور ظہیر کمرہ عدالت میں موجود ہیں۔ پولیس کی سخت سیکیورٹی میں دونوں کو سندھ ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا، جبکہ وکلا کی جانب سے درخواست دی گئی کہ مقدمہ جو ہے وہ ارجنٹ بنیادوں پہ سنا جائے۔ تاہم جسٹس جنید غفار کی جانب سے وکیل کی استدعا مسترد کر دی گئی اور ریمارکس میں قرار دیا گیا کہ معمول کے مطابق پہلے کیس سنے جائیں گے، اس کے بعد آپ کا نمبر آئے گا، آپ کیس ڈسٹرب نہ کریں عدالت کو سماعت کرنے سے، جب آپ کا نمبر آئے گا تو آپ کو کال کر دی جائے گی۔ اس وقت دعا زہرا اور ظہیر کمرہ عدالت میں موجود ہیں، جبکہ پولیس کی بھاری نفری بھی کمرہ عدالت میں موجود ہے۔ امکان یہی کہ کچھ دیر بعد مقدمے کی سماعت شروع کی جائے گی۔ تاہم اس وقت معمول کے جو مقدمات ہیں جسٹس
جنید غفار کی عدالت میں اس وقت ان کی سماعت کی جا رہی ہے. جب ڈیلی بیسس کے کیسز نبٹ جائیں گے تو اس کے بعد دعا زورہ کیس کی باری آئے گی. جی سماعت ہوگی. شکریہ آپ کا. انٹر بینک میں ڈالر ایک بار پھر تگڑا ہونے لگا ہے. انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 68 پیسے اضافے کے ساتھ 199 روپے 60 پیسے کا ہو چکا ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز اتار چڑھاؤ جاری ہے. اس وقت KSE 100 انڈیکس 200 سے زائد پوائنٹس اضافے پر ٹریڈ کر رہا ہے. خام تیل کی عالمی مارکیٹ میں اچانک بڑی تبدیلی آ گئی. سعودی عرب نے ایشیائی ممالک کے لیے تیل کے نرخ بڑھا دیے. جولائی میں ڈیلیوری کے سودے مہنگے کر دیے گئے ہیں. ایشیا کے ممالک کے لیے سعودی تیل $2 مہنگا ہو گیا. سعودی عرب کی طرف سے تیل کی قیمتوں میں اضافے سے عالمی مارکیٹ میں بھی تیزی آ گئی ہے. امریکہ کے دباؤ پر سعودی عرب نے آئندہ ماہ سے پیداوار میں اضافے کا اعلان کیا تھا, لیکن اس سے پہلے ہی تیل کی قیمت میں $2 فی بیرل کا اضافہ کر دیا گیا. ایشیائی ممالک کے لیے سعودی عرب کا پریمیم آئل $6.5 مہنگا ہو گیا. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ سعودی عرب کی طرف سے تیل کی قیمت میں اضافے کا اثر عالمی مارکیٹ پر پڑنا شروع ہو چکا ہے. اس وقت خام تیل کی پیداوار میں طلب میں عدم توازن ہے. طلب کے مقابلے میں رسد مسلسل بڑھ رہی ہے. امریکہ نے سعودی عرب کو اپنی پیداوار 6,84,000 بیرل کرنے پر زور دیا تھا. اسی سلسلے میں امریکی صدر جو بائیڈن اس ماہ سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں. ریڈی مارکیٹ میں تیل کی قیمت $121 فی بیرل سے بڑھ گئی ہے. خام تیل کی عالمی مارکیٹ میں اچانک بڑی تبدیلی آ گئی. سعودی عرب نے ایشیائی ممالک کے لیے تیل کے نرخ بڑھا دیے. جولائی میں ڈیلیوری کے سودے مہنگے کر دیے. ویلکم بیک. موسم کا احوال آپ کو بتائیں گے. گرمی کی شدید لہر جاری ہے. سندھ اور جنوبی پنجاب میں پارہ 50 ڈگری تک جانے کا امکان ہے. وفاقی دارالحکومت میں بھی پارہ 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ہے. مزید جان لیتے ہیں اسلام آباد سے ہماری نمائندہ آمنہ جنجواز سے. جی بالکل, ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی خطرناک حد تک بڑھتی جا رہی ہے. شہر اقتدار کی اگر بات کیجیے تو آج شہر اقتدار میں بھی اس وقت جو ہے وہ تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے. سورج پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. آج محکمہ موسمیات کے مطابق وفاقی دارالحکومت میں موسم گرم اور خشک رہے گا. درجہ حرارت کی جہاں تک بات ہے تو درجہ حرارت آج کم سے کم 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے, جبکہ 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت بڑھنے کے امکانات ہیں. ساؤتھ پنجاب کی اگر بات کیجیے تو رحیم یار خان, ملتان, بھاولپور میں درجہ حرارت اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کے امکانات ہیں. دوسری جانب پہاڑی علاقوں کی اگر بات کیجیے تو پہاڑی علاقوں میں کشمیر, گلگت بلتستان اور KPK کے کچھ علاقوں میں آج وہ بادل چھائے رہیں گے اور شام کے وقت تیز آندھی کے ساتھ بارش کے بھی امکانات ہیں. جی اسلام آباد میں گرمی بڑھی تو شہریوں نے شہر اقتدار سے چند گھنٹوں کے فاصلے پر واقع سجی کوٹ امبریلا آبشار کا رخ کر لیا ہے. ٹھنڈے ٹھار پانی میں نہا کر گرمی کا زور کم کرنے لگے ہیں. مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندے شہراز احمد شہرازی سے. جی بالکل, اس وقت میں موجود ہوں گلیات کے مشہور مقام سجی کوٹ امبریلا واٹر آبشار پہ, اور یہاں پر گرمی کے ستائے ہوئے شہری جو ہے بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچے ہیں. یہاں پر ایک سیاح میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. بہت زیادہ خوبصورت مقام, بہت زیادہ انجوائے والا مقام. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جس کو کہتے ہیں جنت نظیر وادی, تو یہ ایک جنت نظیر وادی ہے. گو کہ ہمیں نیچے اترنے میں بہت زیادہ دشواری کا سامنا رہا. پھسلن بھی بہت زیادہ تھی اور اتنا دشوار گزار ہے کہ ذرا سی غلطی بھی بہت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے. لیکن جب جہاں نیچے پہنچے ہیں تو یہ جتنی تھکاوٹ تھی, جتنا ہمیں ٹینشن ہوئی تھی اوپر سے نیچے آنے میں, وہ ساری ٹینشن دور ہو گئی. یہاں پر جو ہے اس خوبصورت مقام تک جو ٹریک ہے وہ بھی چلنے کے قابل نہیں, اور شہریوں کو یہاں آنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس بلیٹن سے اتنا ہی. دیکھتے رہیے نیو.